أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، حضرات، عشرہ مبشرہ سیریز کی یہ 21ویں قسط ہے جس میں ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے واقعات کا 11واں حصہ سنیں گے. اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے جس نے ہمیں یہ موقع عطا کیا کہ ہم اسلام کے جو 10 ہیرو ہیں جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے ان کی زندگی کے واقعات یہاں سنتے ہیں اور پھر ان واقعات سے جو سبق ہمارے لیے ہے ان کو ہم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ یہاں پر جو ہمارا جمع ہونا ہے اور بیٹھنا ہے یہ صرف قصہ گوئی کے لیے نہیں ہے کہ ہم قصے سنیں اور پھر واپس چلے جائیں، بلکہ اس کا اصل اور بنیادی مقصد جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے قصص کے حوالے سے بیان فرمایا ہے کہ ان قصص میں تمہارے لیے عبرت ہے. تو ان قصص میں یہ جو عشرہ مبشرہ ہیں جو امت کے بہترین افراد ہیں ان کے قصے سن کر، ان کی کہانیاں سن کر، ان کے واقعات سن کر ہم عبرت حاصل کریں اور اس میں جو سبق کا پہلو ہے اسے ہم یاد کریں اور اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کریں. اس سلسلے میں 21 قسطیں ہو چکی ہیں اور 21 قسطوں کا مطلب ہے تقریباً 2 سال، کیونکہ درمیان میں ہر سال ہم 2 سے 3 وقفے کرتے ہیں، ایک رمضان میں اور پھر دوسرا حج میں. تو اس اعتبار سے تقریباً 2 سال ہمیں ہو گئے ہیں. اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ ہم اس سیریز کو مزید آگے بڑھا رہے ہیں اور اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ یہ سلسلہ انشاءاللہ تعالیٰ اپنے تکمیل کو پہنچ جائے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات کا جب آغاز ہو رہا تھا تو آپ کو یاد ہوگا کہ پہلی جو قسط تھی اس میں نے آپ کے سامنے گزارش رکھی تھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ایک بڑا وسیع سمندر ہے اور اس وسیع سمندر کے تمام چیزوں کا احاطہ کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہوگا. اسی لیے اس سمندر سے ڈبکی لگا کر چند قطرے آپ کے سامنے پیش کیے جا سکتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خلافت کی زندگی ہے وہ 10 سال ہے. تو ان 10 سالوں میں کیا کیا واقعات ہوئے ہوں گے اور کس طرح سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ان 10 سالوں میں گزری ہوگی، اس تمام چیزوں کا احاطہ کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہوگا. لہٰذا پچھلی 10 قسطوں میں جو واقعات آپ کے سامنے رکھے گئے تھے وہ یوں سمجھ لیں کہ ایک سمندر سے چند قطرے آپ کے سامنے رکھے گئے. مجھے بھی اندازہ ہے اور آپ سب کو بھی اندازہ ہے اس بات کا کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو یہاں پر پیش نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی موقع ہے کہ ہم اس کو پیش کریں. یہ بھی ایک انسانی فطرت ہے کہ جب ایک چیز بہت زیادہ طویل ہو جائے تو اکتاہٹ سی محسوس ہونے لگتی ہے. تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں جو کچھ 10 قسطوں میں آپ کے سامنے رکھا جا چکا ہے اس کی DVDs بھی آپ کو ملیں گی انشاءاللہ. تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ہم اس پروگرام کو محفوظ بھی کر رہے ہیں کہ اسے آپ کہیں اور بھی استعمال کر سکتے ہیں اور بہت سارے لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور یقیناً اس کا اجر آپ تمام ساتھیوں کو بھی ملے گا جنہوں نے اس پروگرام کا اہتمام کیا ہے. تو جو 10 قسطیں آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں اور ظاہر ہے کہ بہت ساری چیزیں رہ گئی ہیں، لیکن میں آپ تمام ساتھیوں سے یہ گزارش بھی کرتا ہوں کہ عموماً حضرت عمر کے حوالے سے بہت ساری کتابیں اردو میں بھی ہیں، انگریزی میں بھی ہیں، عربی میں بھی ہیں. ان کتابوں کا مطالعہ ضرور کیجیے کیونکہ بہت ساری چیزیں یہاں نہیں ہوئی تو اس کتاب میں آپ کو پڑھنے کے لیے مل جائے گی. تو اب اس سلسلے میں جو پچھلی قسطوں میں جو باتیں ہوئیں اس کا میں مختصر سا اعادہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا قبل اس کے کہ ہم اختتامی قسطوں کی طرف جائیں. گزشتہ قسط میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انداز حکمرانی کی کچھ چیزیں آپ کے سامنے آئی تھیں.
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسی شخصیت ہیں، ایک یونیک شخصیت ہے جس کا دوبارہ قیامت تک اعادہ نہیں ہو سکتا۔ اور صحابہ کرام میں سے کسی نے کہا کہ حضرت عمر کا ذکر کیا کرو، کیونکہ جب بھی حضرت عمر کا ذکر ہوگا تو تم عدل کا ذکر کرو گے، اور جب عدل کا ذکر ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوگا۔ تو اس اعتبار سے حضرت عمر کا انداز حکمرانی کیا تھا، کس طرح سے آپ حکومت کرتے تھے، کس طرح سے صوبوں کو چلاتے تھے، کس طرح سے گورنروں کا احتساب کرتے تھے، کوئی شکایت آتی تھی تو کس طرح سے اسے جو ہے نا اس مسئلے کو حل کرتے تھے، یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے آئیں۔ اب ہم تمام چیزوں کو، باقی جو چیزیں جو یہاں پر نہیں پیش کی جا سکی، ان تمام چیزوں کو ڈراپ کر کے ہم آخری قسطوں کی طرف آتے ہیں۔ یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ماڈرن ریاست قائم کی۔ اس ماڈرن ریاست کے حوالے سے دو چیزوں کا ذکر پچھلی دفعہ ہوا تھا۔ ایک محکمہ قضا ہے، یعنی عدالت، جس کے بغیر کوئی ریاست نہیں چل سکتی۔ محکمہ قضا کے لیے انہوں نے کیا اصلاحات کی، کس طرح سے انہوں نے نظام وضع کیا، یہ ساری باتیں آپ کے سامنے آ گئی تھی۔ اور ظاہر ہے کہ صحابہ کرام کے معاشرے میں بھی کچھ افراد ایسے تھے جو جرائم کرتے تھے، تو وہ فرشتوں کا معاشرہ نہیں تھا، اس میں بھی گناہ ہوتے تھے، اس میں بھی خطائیں ہوتی تھیں۔ تو ان چیزوں کے انسداد کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محکمہ پولیس کا نظام وضع کیا، وہ بھی پچھلی دفعہ آپ کے سامنے آیا تھا۔ اور محکمہ پولیس کے ساتھ ساتھ حضرت عمر نے جیل کا بھی نظام وضع کیا کہ اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے تو اس کو جیل کی سزا دی جائے۔ تو یہ بھی ساری چیزیں آپ کے سامنے آئی تھی۔ حضرت عمر کے دور میں حرم نبوی اور حرم مکی دونوں کی توسیع کا کام بھی کیا گیا، یہ پچھلی دفعہ نہیں آیا تھا آپ کے سامنے۔ یہ بھی کام حضرت عمر نے کیا، اور مسجد نبوی اور حرم مکی کو رات کو کس طرح سے چراغاں کیا جاتا تھا، اس کا بھی ایک نظام حضرت عمر کے دور میں وضع ہوا۔ حضرت عمر کے دور میں نئے شہر بھی آباد ہوئے، بہت سارے نئے شہروں کو آباد کیا گیا، اور جن شہروں کو آباد کیا گیا وہ جدید نظام کے تحت، جس طرح سے آج ایک نیا شہر آباد کرنے جا رہے ہیں، تو آپ کن کن چیزوں کا خیال رکھیں گے، ان تمام چیزوں کا خیال بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھا۔ اس اعتبار سے بہت ساری چیزیں آتی ہیں ہمارے پاس، نہروں کا نظام ہے اور بہت سارے نظام ہیں جو حضرت عمر نے وضع کیے۔ اس کے بعد ہم تمام چیزوں کو چھوڑ کر سب سے آخر میں آتے ہیں، اور شاید یہ جو آخری قسطیں ہیں یہ 1 2 اور شاید 3 تک چلی جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم سب کو معلوم ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محراب میں مسجد نبوی میں فجر کی نماز پڑھتے ہوئے شہید کر دیے گئے۔ یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے ہیں اور ابھی آئیں گی بھی آگے چلتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی ہیں جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت دی تھی، اسی لیے ہم نے عشرہ مبشرہ کی سیریز شروع کی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دنیا میں جنت کی بشارت دی تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جنہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی بھی بشارت دی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو 2 بشارتیں دیں، ایک جنت کی اور دوسری شہادت کی۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھا کہ مجھے شہید کر دیا جائے گا۔ 2 حدیثیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شہادت کی بشارتیں ہیں وہ کئی حدیثوں پر مشتمل ہیں، صرف 2 حدیثیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 4 افراد احد پہاڑی پر چڑھ گئے، اور جب احد پہاڑی پر چڑھ گئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تینوں صحابہ کی ہیبت کی وجہ سے وہ پہاڑی لرزنے لگی۔ آپ اندازہ کریں، احد پہاڑی پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ 4 صحابہ ہیں، ان کی ہیبت سے احد پہاڑ لرزنے لگا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہاڑی پر اپنے پیر سے مارا اس پہاڑی پر، اور فرمایا اثبت احد، احد ٹھہر جاؤ۔
اور احد کے حوالے سے یہ بھی میں آپ بتاتا چلوں آپ کو کہ یہ وہ پہاڑی ہے جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، احد یحبنا ونحبہ، احد پہاڑی وہ ہے جو ہم سے محبت کرتی ہے یا کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو پہاڑ جب لرزنے لگا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیر سے ضرب دی پہاڑی پر اور فرمایا اثبت احد، احد ٹھہر جاؤ، فما علیک الا نبی، تمہارے اوپر نبی ہیں، تمہارے اوپر نبی ہیں، وہ صدیق، اور صدیق ہیں۔ نبی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود ہیں، اور صدیق کون ہے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شہیدان، اور 2 شہید ہیں۔ 2 شہید کون ہیں؟ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں کہتے ہیں نبی، تمہارے اوپر ایک نبی ہے، وہ اپنے بارے میں کہتے ہیں، اور صدیق ہے۔ صدیق کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب 2 کون رہ گئے؟ حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ان 2 کے بارے میں فرمایا کہ یہ 2 شہید ہیں، تو ٹھہر جاؤ، لرزنے کی وہ ضرورت نہیں ہے، تمہارے اوپر نبی ہے، صدیق ہے، اور 2 شہید ہیں۔ تو اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر اور حضرت عثمان دونوں کو شہادت کی بشارت دی تھی۔ ایک اور حدیث ہمارے سامنے آتی ہے، اور حدیثوں کا حوالہ میں اس لیے نہیں دے رہا کیونکہ نیچے لکھا ہوا ہے، اور آپ کو جب یہ ویڈیو DVD ملے گی تو اس میں بھی نیچے لکھا ہوا ہوگا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قمیض پہنی ہوئی تھی وہ بہت صاف اور سفید اور چمکدار تھی، دھلی ہوئی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجدید قمیصک ام غسیل، تمہارا یہ قمیض نیا ہے یا دھلا ہوا ہے، یعنی چمکدار ہے، بہت سفیدی، بہت زیادہ سفیدی ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھنے لگے یہ تمہارا قمیض ہے یہ نیا ہے یا دھلا ہوا ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بل غسیل، نہیں یہ نیا نہیں ہے، اچھی طرح سے دھلا ہے، اچھی طرح سے دھلا ہے، اسی لیے یہ جو ہے نا اس کی سفیدی اتنی سفید ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البس جدیداً، نیا کپڑا پہنا کرو، وعش حمیداً، اور خوش و خرم زندگی گزارو، ومت شہیداً، اور شہادت کی موت پاؤ۔ تو یہاں سے ہمیں معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دوسرا مقام ہے جس میں حضرت عمر کو براہ راست شہادت کی بشارت دی، نیا کپڑا پہنا کرو، خوش و خرم زندگی گزارا کرو، اور شہادت کی موت پاؤ۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيُعْطِيكَ اللَّهُ قُرَّةَ الْعَيْنِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا اور آخرت میں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کرے گا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آپ کو اللہ تعالیٰ آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کرے گا۔ تو یہ 2 حدیثیں ہیں جن پر ہم اتفاق کرتے ہیں، اور بہت ساری حدیثیں ہیں جن میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو نہ صرف جنت کی بشارت دی بلکہ شہادت کی بھی بشارت دی ہے۔ چند اور حدیثیں ہیں جن سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس امت میں کیا مقام تھا، اس امت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مرتبہ تھا، کیا مقام تھا، اس حوالے سے 2-4 حدیثیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ جب مصافحہ کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہاتھ دبایا۔ حضرت عمر نے جب مصافحہ کیا تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ دبایا، تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا دع یدی یا قفل الفتنہ، میرا ہاتھ نہ دباؤ اے فتنوں کو بند کرنے والے۔ قفل ہم کہتے ہیں تالے کو، تو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جن سے جو ہے نا فتنوں پر تالا پڑا ہوا ہے، میرا ہاتھ نہ دباؤ اے فتنوں کے دروازے بند کرنے والے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے معلوم ہو گیا کہ یہ بات جو حضرت ابو ذر نے کہی ہے اس کے پیچھے کوئی بیک گراؤنڈ ہے، یعنی ایسا نہیں ہے۔ تو حضرت عمر کے پوچھنے پر کہ یہ کیا ہے، یہ قفل الفتنہ، یہ فتنوں کا دروازہ بند کرنا کیا مطلب ہے اس کا، تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا
کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا، لا تصیبکم فتنہ ما دام ھذا فیکم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آپ کی طرف اشارہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک یہ شخص تمہارے درمیان موجود رہے گا، حضرت عمر کی طرف اشارہ کر کے کہا جب تک یہ شخص تمہارے درمیان موجود رہے گا تب تک فتنوں کا دروازہ بند رہے گا۔ جب تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ تھے اس وقت تک فتنوں کا دروازہ بند رہا۔ اب آگے چل کے ہمیں معلوم ہوگا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کس طرح سے جو ہے نا فتنے شروع ہوئے جو قیامت تک جاری رہیں گے۔ ایک اور جگہ پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمیں ملتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ھذا غلق الفتنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ فتنوں کو بند کرنے والے ہیں، لا یزال بینکم وبین الفتنہ باب شدید الغلق ما عاش ھذا بین اظہرکم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تک یہ تمہارے درمیان ہے، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک تمہارے درمیان ہے تمہارے اور فتنوں کے درمیان دروازہ مضبوطی سے بند رہے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے فرمایا ہے کہ جب تک حضرت عمر زندہ رہیں گے تمہارے اور فتنوں کے درمیان ایک دروازہ ہے جو شدید مضبوطی کے ساتھ بند ہوگا، معاش بین اظہرکم، جب تک یہ زندہ رہیں گے۔ اب یہاں سے ایک اور چیز ہمیں معلوم ہوتی ہے اس حدیث سے، ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کچھ صحابہ کے ساتھ موجود تھے، اور بھی لوگ تھے جن میں حضرت عمر اور حضرت حذیفہ اور باقی لوگ موجود تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تم میں سے کون ہے جسے فتنے کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد ہے؟ اب یہاں سے بھی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ تمام صحابہ کرام کو برابر کا علم نہیں تھا، یعنی بعض حدیثیں ایسی ہیں جو صحابہ کرام میں سے بعض اکثر کے پاس نہیں ہوتی تھیں۔ اب پچھلی دفعہ جو ہم طاعون کا ذکر کر رہے تھے، جب طاعون کا ذکر آیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسی جگہ پر پہنچ گئے مدینہ سے نکل کر، آگے حضرت ابو عبیدہ آئے اور ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ آگے نہ جائیں کیونکہ آگے طاعون کی بیماری پھیل گئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا کہ ہم واپس جائیں گے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعتراض کیا کہ آپ اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں، تو حضرت عمر نے یہ ساری باتیں آ گئی ہیں۔ اس وقت حضرت عمر اور حضرت ابو عبیدہ اور اس وقت موجود تمام صحابہ کرام کو نہیں معلوم تھا کہ اس حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہے۔ بعد میں ایک صحابی آئے، میں اس وقت نام بھول رہا ہوں، انہوں نے آ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس جگہ پر وبا پھیل جائے اس میں نہ جاؤ، اور اگر تم وہاں پر پہلے سے موجود ہو تو وہاں سے نہ نکلو۔ تو ان تمام باتوں سے ہمیں معلوم یہ ہو رہا ہے کہ صحابہ کرام علم میں برابر نہیں تھے، بعض لوگوں کے پاس حدیثیں تھیں، بعض لوگوں کے پاس نہیں تھی۔ تو یہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جو ساتھی تھے وہاں پر بیٹھے ہوئے جن میں حضرت حذیفہ بھی تھے، ان سے پوچھ رہے ہیں کہ تم میں سے کون ہے جسے فتنوں کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد ہے۔ اور اس محفل میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، اور آپ کو معلوم ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امین سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سر اسرار ہیں، جو وہ باتیں ہیں جو عام افراد کو نہیں معلوم، جو راز کی باتیں ہیں، وہ اس کے امین تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حذیفہ کو بعض ایسی چیزیں بتائی ہیں جو باقی لوگوں کو نہیں بتائی تھی، ان میں سے منافقین کے نام بھی ہیں، حضرت حذیفہ کو معلوم تھے، باقی کسی کو نہیں معلوم۔ اسی طرح سے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بارے میں خود کہتے ہیں کہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کی باتیں پوچھتے تھے، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فتنوں کے بارے میں پوچھتا تھا تاکہ میں ان سے بچوں۔ تو فتنوں کے متعلق جتنے بھی حدیثیں ہیں، اکثر حدیثوں کے راوی حضرت حذیفہ ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں یہ پوچھا کہ تم میں سے کون ہے جس کو فتنے کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد ہے؟
تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں مجھے یاد ہے، بتائیے کیا ہے؟ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بتائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آدمی کا گھر والوں، اولاد اور پڑوسیوں کے فتنے کی نماز، روزہ، صدقہ اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے تکفیر ہوتی ہے۔ یعنی ایک آدمی کی اس کے گھر والوں کے ساتھ، اولاد کے ساتھ اور پڑوسیوں کے ساتھ جو کچھ کوتاہی ہو جاتی ہے، اس کی تکفیر، یعنی اس گناہ کی تکفیر، اس گناہ کو معاف کرنے والی کون سی چیز ہے؟ نماز ہے، روزہ ہے، صدقہ ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ ظاہر ہے کہ اولاد کا اور گھر والوں کا اور پڑوسیوں کا پورا حق ظاہر ادا کرنا بڑا مشکل کام ہے، کوتاہی ہو جاتی ہے۔ تو اس کوتاہی کی تکفیر کرنے والی کون سی چیزیں ہیں؟ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، صدقہ ہے، امر بالمعروف ہے، نہی عن المنکر ہے۔ تو یہ حدیث حضرت حذیفہ نے بتائی۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں اس فتنے کی بات نہیں کر رہا، یہ بھی فتنہ کا لفظ اس میں آیا ہے، میں اس فتنے کی بات نہیں کر رہا بلکہ اس فتنے کی بات کر رہا ہوں جو سمندر کے موجوں کی طرح اٹھے گا۔ میں اس فتنے کی بات کر رہا ہوں جو سمندر کے موجوں کی طرح اٹھے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں یہ بات آئی ہے کہ ایک فتنہ اٹھے گا سمندر کے موجوں کی طرح، اور اس کے آخر میں یہ بھی ہے کہ آدمی رات کو مسلمان ہو کے سوئے گا، صبح اٹھے گا کافر ہو جائے گا، صبح کافر ہوگا، صبح رات کو مسلمان ہو جائے گا۔ تو وہ جو فتنے ہیں جو موجوں کی طرح اٹھیں گے، وہ حدیث میں آپ سے سننا چاہتا ہوں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو انہوں نے کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وما لک ولہا یا امیر المؤمنین۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فتنے کی بات کر رہے ہیں جو موجوں کی طرح اٹھے گا، اس فتنے کی بات کرو۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا وما لک ولہا یا امیر المؤمنین، آپ کا اور اس کا کیا لینا دینا، آپ کا کیا تعلق ہے ان فتنوں سے؟ ان بینک و بینہا باب مغلق، آپ کے اور اس فتنے کے درمیان ایک دروازہ ہے جو بند ہے، آپ کا اور اس فتنے کا کیا لینا دینا؟ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں اس فتنے کے بارے میں؟ آپ کا اور اس فتنے کے درمیان ایک دروازہ ہے، بند ہے، وہ دروازہ نہیں کھلے گا، وہ دروازہ بند ہے، جب تک آپ موجود ہیں وہ دروازہ بند ہے۔ اب ہم نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محدث تھے، آپ کو یاد ہے پچھلی پہلے ابتدائی قسطوں میں یہ بات آئی تھی، حضرت عمر محدث تھے۔ محدث اس کو کہتے ہیں الہامی باتیں جو ہے نا ان کو معلوم ہو جاتی ہیں۔ ایک آدمی پہاڑی سے اتر رہا ہے اور حضرت عمر نیچے بیٹھے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ، اور حضرت عمر کہتے ہیں کہ یہ جو آدمی پہاڑی سے اتر رہا ہے اس کا بیٹا مر گیا ہے، اسے پہاڑی کے اوپر دفنایا ہے، اور بیٹے کے غم میں اشعار کہے ہیں، وہ یہ ہیں، اشعار بھی بتا دیے کہ یہ اشعار ہیں، جو پہاڑی سے اتر رہا ہے آدمی اس نے یہ اشعار کہے ہیں۔ تو اس طرح کا آدمی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محدث ہیں۔ جب ان کے سامنے یہ بات کی جا رہی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے وہ حدیث بتاؤ جس میں موجوں کی طرح فتنے اٹھیں گے، اور حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے ان فتنوں سے، آپ کے اور ان فتنوں کے درمیان ایک بند دروازہ ہے۔ اب حضرت عمر دیکھیے کیا سوال پوچھتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا فَيُكْسَرُ الْبَابُ أَمْ يُفْتَحُ، وہ دروازہ کھلے گا یا توڑا جائے گا؟ یہ جو دروازہ بند ہے فتنوں کے درمیان، یہ دروازہ کھول دیا جائے گا یا توڑ دیا جائے گا؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لا بل یکسر، نہیں یہ دروازہ توڑ دیا جائے گا۔ اور ابھی ہم نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عمر تمہارے درمیان جب تک موجود ہیں فتنوں کا دروازہ بند رہے گا۔ اور ایک اور جگہ پر ہمیں ملا، پچھلی جو سلائڈ گزری ہے، کہ حضرت عمر غلق الفتنہ، فتنوں کا تالا ہے، دروازہ ہے جو بند ہے۔ تو یہاں پر حضرت حذیفہ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کے اور فتنوں کے درمیان ایک دروازہ بند رہے گا، اب حضرت عمر پوچھ رہے ہیں کہ یہ دروازہ کھول دیا جائے گا یا توڑ دیا جائے گا؟ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں، یہ دروازہ توڑ دیا جائے گا۔ اب اس پوری کہانی سے کیا چیز ہمیں معلوم ہو رہی ہے، وہ یہ ہے کہ لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عمر سوالات پوچھ کے چلے گئے، اب جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا
کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھا کہ وہ دروازہ کیا ہے؟ یہ جو دروازہ جسے توڑ دیا جائے گا، اور جب تک یہ دروازہ ہے فتنے نہیں آئیں گے، اس دروازے کو توڑ دیا جائے گا، کیا حضرت عمر کو معلوم تھا کہ یہ دروازہ کیا ہے، کون ہے یہ دروازہ؟ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں، صبح روشن کی طرح، صبح روشن کی طرح ان کو معلوم تھا کہ وہ دروازہ میں ہوں، اور اس دروازے کو کھولنے کا مطلب ہے موت آ جائے گی، اور اس دروازے کو توڑنے کا مطلب ہے کہ کوئی مجھے قتل کرے گا۔ تو اس سے ہمیں معلوم یہ ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 100% یقین تھا کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا، 100% یقین تھا کہ شہادت کی موت آئے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو جیسے بتایا گیا ہے پچھلی قسطوں میں بھی، ہر سال حج کرتے تھے، ہر سال، اور ہر سال حج کرنے کا مقصد یہ تھا کہ مملکت بڑی وسیع ہو گئی ہے، ریاست بہت پھیل گئی ہے، اب سربراہ ریاست ہر جگہ پر خود نہیں پہنچ سکتے، اسی لیے حج ایک ایسا موقع ہے جس میں مختلف شہروں سے لوگ آتے ہیں، ایک جگہ پر جمع ہوتے ہیں۔ یہاں پر سربراہ ریاست کا جانا بہت ضروری ہے تاکہ وہ معلوم کریں کہ باقی ریاستوں میں کیا ہو رہا ہے، لوگ خیریت سے ہیں، لوگ خوش ہیں، اور پھر ان حجوں کے درمیان گورنروں کو بھی بلایا جاتا تھا جو صوبوں کے گورنر ہیں، اور وہاں پر لوگ شکایت بھی لے کے آتے تھے، ان کو معلوم ہے امیر المومنین خود موجود ہوں گے حج میں، تو وہاں پر جو بھی شکایت ہے، جو ناانصافی ہوئی ہے، جو بھی جو ہے نا اگر کوئی چیز ہے تو وہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کی جاتی ہے، اور وہیں پر انصاف بھی ہوتا ہے، گورنر کو بھی بلایا جاتا ہے۔ تو یہ ایک ایسا اجتماع تھا جو پوری امت کے احوال معلوم کرنے کے لیے، ان کی خیریت معلوم کرنے کے لیے، ان کے مسائل ڈسکس کرنے کے لیے، ان کی شکایات کو دور کرنے کا ایک بڑا بہترین موقع ہوا کرتا تھا۔ اس لیے حضرت عمر ہر سال حج کرتے تھے۔ اب یہ آخری حج ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اب جیسے کہ آپ کو نقشے میں بھی بتایا گیا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس ملک کی سربراہی کر رہے تھے وہ کتنا وسیع ملک تھا، اور آج کل کے اگر ہم تقسیم پر جائیں تو کم و بیش 50 ریاستیں ایسی ہیں، آج کل کی 50 ریاستیں، جو ایک ریاست تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے سربراہ تھے۔ اب یہ آخری حج ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، آخری حج کر رہے ہیں، حج سے واپسی ہو رہی ہے، اور یہ ذو الحجہ 23 ہجری ہے، 624 عیسوی ہے، اور خلافت کا 11واں سال ہے۔ 10 سال مکمل ہو گئے ہیں، اب 11واں سال شروع ہونے والا ہے۔ حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ اس بات کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ منی سے واپس ہوتے ہوئے اب تک ایک مقام ہے جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا اونٹ بٹھایا، سنگریزے جمع کر کے ایک چبوترا سا بنا دیا۔ اب دیکھیے یہ 50 ملکوں کے سربراہ ہیں، اور انداز دیکھیے زندگی کا کس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں، اور اپنی چادر ڈال کر چت لیٹ گئے، وہاں پر وہیں پر لیٹ گئے، کھلے میدان میں چادر ڈال کے وہیں پر لیٹ گئے، کوئی گارڈ نہیں ہے، کوئی پروٹوکول نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، 50 ریاستوں کے سربراہ ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں کہ اس دوران پتہ نہیں کیا ہوا کہ انہوں نے ہاتھ بلند کیے اور دعا کی، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے۔ آخری حج سے واپسی ہو رہی ہے، راستے میں رکے ہیں آرام کرنے کے لیے، وہیں پر چادر بٹھا کے لیٹ گئے، اور لیٹے لیٹے انہوں نے ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے دعا کی۔ اب دیکھیے دعا کیا ہے، اللہم کبرت سنی، یا اللہ میری عمر زیادہ ہو گئی ہے، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، وضعفت قوتی، ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور قوت کم ہو گئی ہے، وانتشرت رعیتی، اور رعیت پھیل گئی ہے، 50 ریاستیں ہیں آج کل، رعیت کہاں کہاں تک پھیل گئی ہے۔ فاقبضنی الیک غیر مضیع ولا مفرط، بغیر عاجز ہوئے اور بغیر نشانہ ملامت بنے، اب تو مجھے اپنے پاس اٹھا لے۔ حج سے واپسی کے وقت دعا کر رہے ہیں کہ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری قوت کمزور ہو گئی ہے، میری رعیت اتنی پھیل گئی ہے، اب بغیر نشانہ ملامت بنے مجھے اپنے پاس بلا لے، مجھے اٹھا لے اس دنیا سے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا ایسی قبول کی کہ حج کا مہینہ بھی نہیں گزرا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ آپ اندازہ کریں کس طرح سے دعا قبول ہوئی،
اور اس کا جو ہے نا تقابل کریں موجودہ حکمرانوں سے. اور اگر کوئی چھوٹے سے ملک کا بھی حکمران ہوگا تو وہ اپنی لمبی عمر کی دعا کرے گا کہ ہے نا میری عمر اور لمبی کرتا کہ میں اور عیاشی کروں. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا دیکھیے کہ بغیر نشان ملامت بنے مجھے اپنے پاس بلا لے. اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری دنوں میں جو دعا کرتے تھے، اس موقع پر بھی یہ دعا نقل ہوئی ہے. وہ بڑی عجیب دعا ہے. وہ دعا یہ ہے، اللہم ارزقنی الشہادہ فی سبیلک، یا اللہ مجھے تیری راہ میں شہادت عطا کر. اللہ کی راہ میں شہادت کی دعا کر رہے ہیں. اللہم ارزقنی الشہادۃ فی سبیلک، یا اللہ مجھے تیری راہ میں شہادت عطا کر. وجعل موتی فی بلد رسولک، اور میری موت اپنے رسول کے شہر میں نصیب فرما. یعنی بظاہر دو متضاد چیزیں ہیں، آگے بھی بات آئے گی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین تھا کہ مجھے شہید کر دیا جائے گا. اب دعا کر رہے ہیں، یا اللہ مجھے شہادت نصیب فرما اور میری موت تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں ہو. اور آپ کو معلوم ہے کہ جو مسلمان توحید کی حالت میں مدینہ منورہ میں انتقال کر جاتا ہے اور بقیع میں تدفین ہوتی ہے تو 100% اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اسے ملے گی. آپ کو معلوم ہے کہ جو شخص مدینہ منورہ میں انتقال کر جائے اور اس کی تدفین بقیع میں ہو، 100% اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے لیے شفاعت کریں گے. تو یہ ایک بہت بلند مقام ہے، بہت بڑا مقام ہے. حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ جو اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں فمن صلح ذو الحجہ حتی طعن. ابھی یہ دعا کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ اب ذو الحجہ کا مہینہ گزرا نہیں تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیسے دعا قبول کی. اور پھر یہ دعا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھی. کیا دعا ہے؟ اللہم ارزقنی الشہادہ فی سبیلک، یا اللہ مجھے تیری راہ میں شہادت عطا کر. وجعل موتی فی بلد رسولک، اور میری موت اپنے رسول کے شہر میں نصیب فرما. دو دعائیں ہیں، ایک تو شہادت ہے اور دوسرا مدینہ میں موت ہے. دو متضاد دعائیں نظر آ رہی ہیں. ایسی دعا ہے جو دو متضاد دعائیں ہیں. اسی لیے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ابا جان سے کہتی ہیں، ابا جان یہ کیسے ممکن ہے؟ یعنی یہ آپ کی جو دعا ہے نا، یہ کیسے ممکن ہے؟ جس کو شہادت چاہیے وہ محاذ پر جائے، وہاں دشمن وہاں پر ہے نا، یہاں کہاں سے آ گئے دشمن؟ جس کو شہادت چاہیے وہ محاذ پر جائے. آپ شہادت بھی مانگ رہے ہیں اور مدینہ میں موت بھی مانگ رہے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے تھے، اللہ تعالیٰ اگر چاہے گا تو مجھے عطا کرے. دیکھیے اللہ تعالیٰ سے امید دیکھیے کیسی. بظاہر ایک ناممکن سی دعا ہے، مدینہ میں بھی موت ہو اور شہادت کی بھی موت ہو، لیکن یقین دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے گا تو مجھے دونوں چیزیں عطا کرے گا، شہادت بھی اور مدینہ میں موت بھی. اس اعتبار سے آخری خطبہ دیتے ہیں حج سے واپس آنے کے بعد آخری جمعہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اور آخری جمعے سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک خواب دیکھتے ہیں اور پھر جمعے کے بعد ایک خطبہ دیتے ہیں. یہ آخری خطبہ ہے آپ. اب آپ دیکھیے کہ یہ جو خطبہ ہے یہ آخری وصیتیں بھی ان کو ہم کہہ سکتے ہیں، امت کے لیے آخری وصیت. کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا ہے کہ ایک سرخ مرغ نے مجھے 2 ٹھونگے ماری. خواب کیا ہے؟ خواب میں دیکھتے ہیں ایک مرغے نے انہیں 2 ٹھونگے ماری ہیں. کہتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا ہے ایک سرخ مرغ نے مجھے 2 ٹھونگے ماری. اس کی تعبیر میں نے یہ سمجھی کہ کوئی اجمی مجھے عنقریب قتل کر دے گا. اب دیکھیے محدث، ہم کہیں گے نا محدث، کہتے ہیں کہ اس کی تعبیر میں نے یہ سمجھی ہے کہ ایک اجمی کا مطلب یہ ہے غیر عرب، ایک اجمی مجھے عنقریب قتل کر دے گا. اب دیکھیے اس طرح دعا کرتے تھے نا. کیا دعا تھی؟ شہادت بھی ہو اور مدینہ میں موت بھی ہو.
اس طرح اللہ تعالیٰ شہادت کو یہاں مدینہ میں میرے لیے ہنکار کر لے آئے گا. آپ اندازہ کریں، الفاظ دیکھیے کیا ہے. اللہ تعالیٰ شہادت کو میرے لیے مدینہ میں ہنکار کر لائے گا. اور پھر وصیت کرتے ہیں، لوگوں تم پر احکام فرض کر دیے گئے، تمہارے لیے قانون حیات مرتب کر دیا گیا ہے، اور تمہیں ایک کھلے اور سیدھے راستے پر ڈال دیا گیا. اے اللہ، میں تمام شہروں کے حکام پر تجھے گواہ بناتا ہوں کہ میں نے انہیں صرف اس لیے بھیجا تھا کہ وہ لوگ دین اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دیں، ان سے عدل اور انصاف کے ساتھ پیش آئیں، ان میں غنیمت تقسیم کریں، اور ان کے معاملے میں کوئی مشکل درپیش ہو تو میرے سامنے پیش کر دیں. تو یہ آخری خطبہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یہ آخری جمعہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا. اس کے بعد کچھ پیشن گوئیاں ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے متعلق کچھ پیشن گوئیاں میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. اچھا، ان پیشن گوئیوں کے بارے میں خود جنہوں نے لکھا ہے ان کو مختلف کتابوں میں اس کے حوالے بھی موجود ہیں، جنہوں نے ان پیشن گوئیوں کو نقل کیا ہے، وہ خود کہتے ہیں کہ اس کی صحت زیادہ ہو گیا ہے. کیا مسئلہ ہے؟ جنہوں نے ان پیشن گوئیوں کو اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے، وہ خود کہتے ہیں کہ ان کی صحت اور عدم صحت کی کوئی سند نہیں ہے. ہو سکتا ہے صحیح ہو سکتا ہے ان میں ضعف ہو سکتا ہے من گھڑت ہو، لیکن یہ موجود ہیں، کتابوں میں موجود ہیں، اور حوالے آپ کے سامنے آئیں گے. کعب الاحبار ایک آدمی ہے، یہودی تھا، بعد میں اسلام قبول کرتا ہے اور مدینہ میں رہتا ہے. کعب الاحبار آ کے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کے کہتا ہے، امیر المومنین وصیت کیجیے، کیونکہ آپ کا 3 روز کے بعد انتقال ہونے والا ہے. اس سے پہلے جو بات تھی وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دوں. اس سے پہلے جو بات ہے وہ یہ ہے کہ کعب الاحبار کہتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہنم کے دروازے پر ہیں. وہ آ کے کہتا ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہنم کے دروازے پر ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب معلوم ہوتا ہے تو وہ ان سے جا کے پوچھتے ہیں کہ بھائی تم یہ کیا بات کر رہے ہو کہ میں جہنم کے دروازے پر ہوں. تو کعب الاحبار کہتا ہے، میں نے تورات میں پڑھا ہے کہ آپ جنت میں ہیں. تو حضرت عمر کہتے ہیں، کبھی تم مجھے جہنم میں ڈالتے ہو، کبھی مجھے جنت میں ڈالتے ہو، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو کعب الاحبار کہتا ہے کہ تورات میں لکھا ہے کہ آپ جب تک زندہ ہیں لوگوں کو جہنم میں ڈالنے سے روکیں گے، یعنی جب تک آپ زندہ ہیں لوگ جہنم میں نہیں جائیں گے. چنانچہ آپ دروازہ ہوئے، لیکن آپ جنت میں ہیں. اور پھر وہ آ کے کہتا ہے کہ آپ وصیت کیجئے، کیونکہ 3 دن کے بعد آپ کا انتقال ہونے والا ہے. یہ بات کہہ کر وہ چلا جاتا ہے. اگلے دن وہ آتا ہے، آ کے کہتا ہے 1 دن گزر گیا اور 2 دن باقی ہیں. پھر وہ چلا جاتا ہے اور آخری دن آتا ہے اور کہتا ہے 2 دن گزر گئے، اب آپ کے پاس 1 دن اور 1 رات ہے. اور اس رات کو فجر کی نماز کے بعد، فجر کی نماز کے دوران حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے. یہ طبقات ابن سعد میں موجود ہے. ایک اور روایت ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خواب ہے. یہ پیشن گوئیاں ہیں، ہو سکتا ہے صحیح ہو سکتا ہے غلط ہو، حوالہ موجود ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا. خواب کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ میں ایک راستے پر چل رہا تھا جس کے آخر میں ایک پہاڑی تھی. اس پہاڑی پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. میں نے دیکھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلا رہے ہیں، یعنی ان کے ساتھ پہاڑی پر نہیں ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کو اپنے پاس پہاڑی پر بلا رہے ہیں. میرے منہ سے بے ساختہ نکل گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون. اور وہ خواب سے بیدار ہوتے ہیں اور اپنے ساتھیوں سے اس خواب کا ذکر کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ آپ امیر المومنین کو بتا دیجئے.
وہ کہتے ہیں کہ میں کیسے حضرت عمر کی تعزیت خود ان سے کروں، یعنی وہ ابھی زندہ ہیں، میں کیسے جا کے کہوں کہ مجھے بڑا افسوس ہوا اس خواب پر، یعنی ان کی تعزیت خود ان سے کیسے کروں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ ایک اور واقعہ ہمارے پاس ملتا ہے، اور یہ بھی ریاض النظرہ میں امام طبری نے اس کو نقل کیا ہے۔ یہ تمام واقعات موجود ہیں کتابوں میں، اس کی صحت اور ضعف اور کمزوری کو وہ آپ جو ہے نا خود لکھنے والوں نے کہا ہے کہ ان کا پتہ نہیں ہے کہ یہ صحیح ہے یا نہیں صحیح۔ ایک آدمی ہے عیینہ ابن حسن، انہوں نے آ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا عجمیوں کو مدینہ سے نکال دیجیے۔ عجمی کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں رومی، ایرانی اور فارسی اور باقی لوگ جو اسلام قبول کر کے یا اسلام قبول کیے بغیر مدینہ میں آ کے رہے، ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ عجمیوں کو مدینہ سے نکال دیجئے یا ان سے ہوشیار رہیے، مجھے خدشہ ہے کہ ان میں سے کوئی آپ کو یہاں، اور پھر اشارہ کیا اس مقام کی طرف جس مقام پر حضرت عمر کو خنجر لگا تھا، اشارہ وہیں پر کیا جہاں پر خنجر لگا تھا، مجھے خدشہ ہے کہ ان میں سے کوئی آپ کو یہاں خنجر مارے گا۔ یہ بھی ایک واقعہ ہے جو مذکور ہے۔ اب واقعے کی تفصیل کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا یجتمع دینان فی جزیرۃ العرب، جزیرہ عرب میں دو دین جمع نہیں ہو سکتے، دو دین اکٹھے یہاں پر عرب میں نہیں ہو سکتے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو حالات تھے وہ آپ کے سامنے ہیں۔ مرتدین عرب کے خلاف، مدعیان نبوت کے خلاف، مانعین زکوٰۃ کے خلاف جنگیں تھیں۔ ان کے جنگ کے بعد یہ لوگ دوبارہ اسلام قبول کر کے اسلام میں شامل ہو گئے، لیکن اہل کتاب عیسائیوں اور یہودیوں پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو توجہ دینے کی مہلت نہیں تھی، وہ جنگ میں مصروف رہے، اور انہی جنگوں کے دوران حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ یہ لوگ جو عرب میں رہ گئے تھے، عیسائی یا یہودی، انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، لیکن اسلام کی بالادستی کو تسلیم کرتے ہوئے یہاں پر رہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے ان کو جو عرب میں مقیم تھے، عیسائی اور یہودی، ان کو باہر نکال دیا۔ کہاں نکال دیا؟ شام اور عراق کی طرف۔ ان کو جو عرب میں مقیم تھے ان کو شام اور عراق کی طرف نکال دیا گیا۔ لیکن جنگوں کے بعد جب یہ ملک فتح ہو گئے، شام فتح ہو گیا، فلسطین فتح ہو گیا، اردن فتح ہو گیا، عراق فتح ہو گیا، ایران فتح ہو گیا، تو یہاں سے کچھ یہودی، کچھ عیسائی اور کچھ مجوسی، یہ لوگ جو ہے نا غلام بن کر مدینہ آ گئے تھے۔ ان میں سے کچھ تعداد یہاں پر موجود تھی جو مدینہ میں آ گئی تھی۔ جہاد سے جو لوگ واپس آتے تھے مجاہدین، وہ اپنے ساتھ ان لوگوں کو لونڈی اور غلام بنا کر لاتے تھے، مدینہ میں لاتے تھے، اور پھر آہستہ 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 ان کی ایک جمعیت، چھوٹی سی جمعیت ہو گئی، چھوٹی سی جماعت بن گئی ان متحاربین کی، یہ جو عیسائی ہیں، یہودی ہیں یا مجوسی ہیں، ان کی چھوٹی سی ایک جمعیت ہو گئی۔ یہ عجمی غلام آپس میں ملتے بھی تھے، ملاقاتیں بھی کرتے تھے، بات چیت بھی ہوتی تھی، اور پھر اپنے سابقہ دور کا ذکر بھی کرتے تھے اور موجودہ حالت سے اس کا تقابل بھی کرتے تھے کہ ہماری کیا شان تھی۔ اور خاص طور پر مجوسی جو فارسی تھے، ظاہر ہے کہ ان کی صدیوں پرانی ایک ریاست تھی، جسے اس ریاست کو حضرت عمر نے ختم کر دیا تھا۔ یہ جو لوگ یہاں پر غلام بنا کر لائے گئے تھے، ان کی غلامی اور ان کے وطنوں کی مغلوبی کی بنیادی وجہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ کیوں غلام بنائے گئے؟ کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوجوں نے وہاں پر جنگ کی اور وہ ان کے ممالک مغلوب ہو گئے۔ تو فطری طور پر ان کے دلوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف غم و غصہ ہوتا تھا، فطری طور پر، یہ عام فطرت ہے انسان کی۔
کہ وہ غلام اس لیے بنا ہے کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں، ان کی ریاست کے دور میں ان کی فوجوں نے ہمارے ملک پر حملہ کیا اور ہمیں غلام بنا لیا، تو ظاہر ہے کہ ان کے دلوں میں غم و غصہ تھا اور نفرت بھی تھی۔ ایران کے خلاف جو آخری معرکہ ہوا، معرکہ نہاوند، اس میں ایک ایرانی شخص گرفتار ہوا۔ اس ایرانی شخص کا نام فیروز تھا۔ یہ بعد میں جب مدینہ آیا تو اس نے اپنے نام کے ساتھ ابو لؤلؤ لگا لیا، تو اس کا نام ابو لؤلؤ فیروز ہو گیا۔ یہ آدمی ایرانی تھا، مجوسی تھا اور غلام بنا دیا گیا جنگ کے دوران، اور پھر حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلامی میں یہ شخص آ گیا۔ اب یہ جو آدمی ہے ابو لؤلؤ فیروز، اس کے پاس 7 فن آتے تھے، بڑا ماہر شخص تھا۔ اس دور کے جو فنی جو مہارتیں ہوا کرتی تھی، آہن گری، لوہے کا کام، مختلف لوہے کا کام بنا سکتا تھا، نجاری، مختلف قسم کے لکڑی کا کام کر سکتا تھا، نقاشی، گھر بنا سکتا تھا، اس میں جو ہے نا مطلب جو بھی تعمیرات کے زمین میں جو کام آتے ہیں وہ سب یہ کام کر سکتا تھا۔ اس کے علاوہ جو اہم ترین کام اس کو آتا تھا، سب سے بڑا کام، وہ تھا چکیاں بنانا، وہ بھی یہ آدمی کر سکتا تھا۔ تو اس کے پاس جو ہے نا بڑے ہنر تھے، مختلف قسم کے ہنر ایک آدمی کے پاس جمع ہو گئے۔ اور حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ، اس دور میں اسلام نے اس چیز کو رائج کیا۔ اسلام سے پہلے اس چیز کا رواج نہیں تھا، جو غلام بن گیا وہ اپنے مالک کے تحت ہے، لیکن اسلام نے یہ رعایت دی غلاموں کو، یہ سسٹم جو ہے نا اسلام نے وضع کیا کہ اگر کسی کا کوئی غلام ہے تو اس غلام کو وہ آزاد کر دے۔ آزاد اس لیے کر دے، اس طرح سے کر دے کہ جاؤ تم اپنا کماؤ، اپنا کھاؤ، مجھے مہینے میں اتنے پیسے دینا۔ تو یہ ایک سہولت غلاموں کو اسلام نے دی۔ تو حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی کے ساتھ، جس کا نام ابو لؤلؤ فیروز ہے، اس کو حضرت مغیرہ نے یہ سہولت دی کہ تم اتنے ہنر جانتے ہو، نقاشی بھی آتی ہے تمہیں، نجاری بھی آتی ہے، تم لوہے کا بھی کام کرتے ہو، تم چکیاں بھی بناتے ہو، میری غلامی میں رہو گے تمہیں فائدہ نہیں ہوگا، تم جاؤ اپنا کماؤ، لیکن مجھے روزانہ 4 درہم دینا۔ کس کے 4 درہم ہیں؟ نقاشی کے، آہنگری کے اور نجاری کے۔ اور تم چکیاں بناتے ہو، یہ جو چکیاں تم بناتے ہو اس میں سے 100 درہم مجھے ماہانہ دینا، اور جاؤ جو کچھ کرنا ہے کرو، جاؤ اپنا ہنر آزماؤ، مارکیٹ میں جاؤ، کام کرو۔ اچھا، بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ آدمی اس دور میں اپنے فن کی وجہ سے روزانہ 500 درہم کماتا تھا، روزانہ 500 درہم کماتا تھا اپنے فن کی وجہ سے۔ اس میں سے 4 درہم روزانہ حضرت مغیرہ بن شعبہ کو دینے پڑتے تھے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ خود کوفہ کے گورنر تھے، کوفہ میں رہتے تھے۔ جب حضرت مغیرہ نے دیکھا کہ اس آدمی کے پاس اتنا فن ہے تو انہوں نے حضرت عمر کو لکھا، میرے پاس ایک ایرانی غلام ہے جو آہنگری، نجاری اور نقاشی کے علاوہ چکیاں بناتا ہے، یہ آدمی چکیاں بھی بناتا ہے، میرا خیال ہے، حضرت مغیرہ کہتے ہیں حضرت عمر کو، میرا خیال ہے کہ اس آدمی کے فن سے مسلمانوں کو فائدہ ہو سکتا ہے، چنانچہ آپ اسے مدینہ میں آنے کی اجازت دیجیے، یہ مدینہ آئے گا تو مسلمانوں کو فائدہ ہوگا، اس سے کوفہ میں رہے گا تو یہاں پر محدود ہو جائے گا، اور مدینہ کے لوگوں کو ان چیزوں کی ضرورت ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی کو مدینہ آنے کی اجازت دے دی۔ یہ آدمی مدینہ آیا، مدینہ میں آ کے رہا، مدینہ میں آ کے اس نے کام کیا، مجوسی تھا ایران کا۔ اس کے بعد یہ جو روزانہ کے 4 درہم اور مہینے کے ختم ہونے پر 100 درہم جو حضرت مغیرہ کو دینے پڑتے تھے، وہ اسے بڑے کھلتے تھے۔ حالانکہ بعض کتابوں میں یہاں تک آیا ہے کہ 500 درہم یہ روزانہ کماتا تھا، یہ جو 2-4 درہم ہے اور 100 درہم مہینے کے آخر میں، یہ بڑے کھلتے تھے ان کو، اس آدمی کو۔ تو یہ آدمی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور آ کے اس نے کہا
کہ میرا مالک مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے زیادہ رقم وصول کرتا ہے، بہت زیادہ رقم وصول کرتا ہے، آپ ان سے کہیے کہ یہ رقم کم کر دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ آپ میرے مالک سے کہیے مجھ سے بہت زیادہ رقم لیتا ہے، یہ رقم کچھ کم کروائیں آپ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ یعنی یہ رقم کتنی ہے جو تم سے وصول کی جاتی ہے؟ تو اس نے کہا کہ 4 درہم روزانہ اور 100 درہم چکیاں بنانے کے ماہانہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تم کیا جانتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ مجھے آہنگری آتی ہے، نجاری آتی ہے، نقاشی آتی ہے اور میں چکیاں بھی بناتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تمہارے ان ہنر مندانہ پیشوں کو دیکھتے ہوئے یہ رقم زیادہ معلوم نہیں ہوتی، یعنی تم جتنا کماتے ہو، تمہارا جتنا ہنر ہے، اس کے مقابلے میں یہ 4 درہم کوئی حیثیت نہیں رکھتے، یہ زیادہ رقم نہیں ہے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دل میں یہ فیصلہ کیا، اس کو بتایا نہیں، وعدہ نہیں کیا ان سے، لیکن دل میں یہ فیصلہ کیا کہ حضرت مغیرہ سے بات کریں گے، اس سلسلے میں بات کی جائے گی، حضرت مغیرہ سے سفارش کریں گے کہ کچھ رقم کم کر دے۔ لیکن ابو لؤلؤ کو حضرت عمر نے نہیں بتائی یہ بات۔ یہ آدمی جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات سنی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بڑا بغض اس نے دل میں پیدا کیا، اور پھر مدینہ میں گلی گلی میں جا کے یہ آدمی پروپیگنڈا کرتا تھا اور کہتا تھا وسع الناس كلهم عدل عمر غیری، عمر کے عدل میں سب لوگ سما گئے سوائے یعنی میں ہی عمر کے عدل سے محروم ہوں، باقی دنیا بھر کے لیے عمر کا عدل ہے، میرے لیے عمر کا عدل نہیں ہے۔ اور یہ پروپیگنڈا جو ہے نا اس آدمی نے شروع کر دیا۔ اس کے بعد اس آدمی نے تہیہ کر لیا کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرے گا، پہلے سے ہی اس نے سازش بنائی، اور پھر اس مقصد کے لیے اس آدمی نے دو دھاری ایک خنجر تیار کیا۔ آہنگری کا کام تو پہلے سے ہی کرتا تھا، لوہے کا کام، 2 دھاری اس نے بڑا خنجر تیار کیا اور اس خنجر کو زہر میں ڈبو دیا۔ اب یہ خنجر زہریلا بھی ہو گیا اور قاتلانہ اگر حملہ کیا جائے تو اس میں سے آدمی مر بھی سکتا ہے۔ مدینہ میں پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے اس کا، خوزستان کا جو سابق بادشاہ ہے اس کا نام ہرمزان ہے، یہ بھی مدینہ میں موجود ہے۔ اب ابو لؤلؤ نے یہ خنجر جو ہے تیار کیا، زہر میں ڈبویا، اور ڈبونے کے بعد یہ ہرمزان کے پاس لے گیا اس خنجر کو، اور ہرمزان سے کہا کہ اس خنجر کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ ہرمزان نے کہا یہ خنجر تو بڑا خطرناک ہے، جس کو بھی مارو گے وہ مر جائے گا، جس پر بھی وار کرو گے وہ اس خنجر سے مر جائے گا۔ علامہ ابن سعد کی کتاب میں ہے، اس لیے بڑا اہم ایک گواہی ہے، حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی، بڑی اہم گواہی ہے اور علامہ ابن سعد کی کتاب میں موجود ہے۔ اس گواہی سے جو چیز سامنے آئے گی وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ گواہی کیا ہے؟ گواہی یہ ہے کہ حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ مدینہ منورہ میں ایک مقام سے گزر رہے تھے، ایک جگہ سے گزر رہے تھے، تو ابو لؤلؤ، ہرمزان اور ایک تیسرا غلام ہے جفینہ، یہ 3 آدمی تھے، آپس میں بات کر رہے تھے، کوئی بڑے خفیہ طریقے سے سرگوشی کر رہے تھے۔ جب حضرت عبد الرحمن کو آتے ہوئے دیکھا تو گھبرا کر اٹھ گئے، اور جب اٹھے تو ان سے خنجر گر پڑا، اور بعد میں یہ وہی خنجر تھا جس سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ یہ ہے حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی۔ خنجر موجود تھا، وہی خنجر ہے جس سے حضرت عمر کو شہید کیا گیا، اور اس مجلس میں یہ 3 آدمی موجود تھے اور تینوں آدمی سرگوشی کر رہے تھے۔ مجھے آتا دے کر گھبرا گئے، اٹھے، ان سے خنجر گر پڑا۔ شیخ علی طنطاوی ایک سعودی عالم گزرے ہیں حال ہی میں، مطلب چند سال پہلے ان کا انتقال ہوا ہے۔ ان کی ایک کتاب ہے اخبار عمر، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں اگر اس روایت کو درست مان لیا جائے، اگر یہ حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر کی روایت کو درست مان لیا جائے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قتل
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل ایک سازش کا نتیجہ تھا، اور اس سازش کے پیچھے فارسی تھے، یعنی ایرانی اس سازش کے پیچھے فارسی تھے، اگر یہ روایت صحیح ہے۔ اسی بنا پر بعد میں ہرمزان اور جفینہ کو قتل کر دیا گیا۔ یہ انہوں نے لکھا ہے کہ بعد میں ان دونوں افراد کو قتل کر دیا گیا تھا۔ اگر یہ روایت ٹھیک ہے تو اس سازش میں ایرانی ہاتھ تھا۔ اب واقعے کی تفصیل کیا ہے؟ قتل سے یا شہادت سے ایک آدھ دن پہلے کی بات ہے۔ ہم نے کہا کہ یہ جو فیروز ہے یہ چکیاں بھی بناتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محدث تھے، وہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، ابو لؤلؤہ سے ٹکرائے۔ ابو لؤلؤہ کو کہا میں نے سنا ہے تم ہوا کی چکیاں بھی بناتے ہو، یعنی ایسی چکی جو ہوا سے چلتی ہے۔ میں نے سنا ہے تم ہوا چکیاں بھی بناتے ہو، ہمارے لیے بھی ایک چکی بنا دو، ہم اس کی قیمت ادا کریں گے۔ حضرت عمر نے کہا ہمارے لیے بھی ایک ہوا کی چکی بنا کے دو، ہم پے کریں گے، تمہیں پیسے دیں گے، اس کی قیمت ادا کریں گے۔ ابو لؤلؤہ نے کہا لَأَصْنَعَنَّ لَكَ رَحَا يَتَحَدَّثُ بِهَا النَّاسِ، میں آپ کے لیے ایسی چکی بناؤں گا کہ دنیا دیکھے گی۔ ابو لؤلؤہ نے کہا میں آپ کے لیے ایسی چکی بناؤں گا کہ دنیا دیکھے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کچھ ساتھی بھی موجود تھے۔ اب حضرت عمر دیکھیے محدث، وہ ہے نا جو اڑتے ہوئے کو پکڑ لینا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دوستوں سے کہا اس نے مجھے قتل کی دھمکی دی ہے۔ اب اندازہ کریں، حضرت عمر کو معلوم تھا کہ مجھے قتل کیا جائے گا، اب معلوم ہو گیا قتل کون کرے گا۔ حضرت عمر نے کہا اس آدمی نے مجھے قتل کی دھمکی دی ہے۔ اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا میں آپ کے لیے ایسی چکی بناؤں گا کہ دنیا دیکھے گی۔ حضرت عمر سمجھ گئے کہ اس کے پیچھے کیا اشارہ ہے۔ اب یہ جس دور میں ہم رہتے ہیں اس کو ہم بڑا مہذب دور کہتے ہیں۔ جس دور میں آج ہم رہتے ہیں یہ مہذب دنیا کون ہے؟ ون ورلڈ، امریکہ اور یورپ، اور ہم کون ہیں؟ ہم تھرڈ ورلڈ ہیں، تیسری دنیا۔ یہ جو مہذب دنیا ہے، اس مہذب دنیا نے کئی ممالک کا جو ہے نا صفایا کر دیا، کئی جنگیں ہوئی ہیں۔ کس بنیاد پر جنگیں ہوئی ہیں؟ اس بنیاد پر جنگیں ہوئی ہیں کہ یہ جن کے خلاف ہم جنگ کر رہے ہیں یہ ہمیں مارنے کی نیت رکھتا ہے۔ عراق پر حملہ کیوں ہوا تھا؟ اس لیے ہوا تھا کہ ان کے پاس تباہ کن ہتھیار ہیں، ہمارے خلاف استعمال ہو سکتے ہیں، یعنی ممکن ہے کہ وہ یہ تباہ کن ہتھیار ہمارے خلاف استعمال ہوں۔ تو کس بنیاد پر جنگ ہوئی؟ نیت کی بنیاد پر، یعنی ان کی نیت یہ ہے، وہ یہ سوچ رہے ہیں اس بنیاد پر ہم ان کے سے جنگ کریں گے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں نے حضرت عمر سے کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو ہم اس کو مار دیتے ہیں، اس آدمی کو مار سکتے ہیں۔ سربراہ ریاست اگر حکم دے کہ یہ آدمی مجھے قتل کرنا چاہتا ہے، اس کو مار دو، 1 منٹ نہیں لگے گا اس کو مارنے میں۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ ہیں کہ اقدام جرم سے پہلے آپ کسی کو سزا نہیں دے سکتے۔ اس نے اقدام جرم نہیں کیا ابھی، تو اس روشنی میں اس آدمی کو کسی نے جو ہے نا ہاتھ نہیں لگایا۔ اب آپ کو جو ہے نا کسی تاریخ پہ ٹکنا ہوگا۔ مختلف لوگوں نے مختلف تاریخیں بتائی ہیں، ہر آدمی کی اپنی اپنی دلیل ہے کہ شہادت کی تاریخ کیا ہے، اور ان میں سے کوئی ایک تاریخ تو آپ لیں گے، لہذا تاریخ میں بڑا اختلاف ہے۔ ہم ان میں سے ایک تاریخ کو لیتے ہیں اور وہ ہے 26 ذوالحجہ۔ ہم نے کہا کہ منا سے جب واپس آ رہے تھے تو دعا کی تھی۔ اب یہ حج کا مہینہ بھی نہیں گزرا، 26 ذوالحجہ ہے، مسجد نبوی ہے، فجر کی نماز کے لیے امامت ہو رہی ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفۃ المسلمین بھی ہیں، امیر المومنین بھی ہیں، وہ امامت کرا رہے ہیں۔ عمر ابن میمون روایت کرتے ہیں، حضرت عمر نمازیوں کی طرف متوجہ ہوئے
اور صفیں درست کر رہے تھے۔ اب دیکھیے یہ بھی ایک چیز ہے جو آج کل نہیں ہو رہی، وہ یہ ہے کہ امام کا کام ہے، امام کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے کہ وہ صفوں کو درست کروائے۔ آج کل مسجدوں میں جو کارپیٹ بچھایا جاتا ہے اس میں لائنیں لگی ہوتی ہیں تاکہ صف درست رہے، کیونکہ امام نے اپنا کام چھوڑ دیا، لہٰذا مجبوراً یہ صفیں جو ہے نا درست کرنے کے لیے پٹیاں لگانی پڑتی ہیں مسجدوں میں، ورنہ یہ امام کا کام ہے کہ وہ صفیں درست کرے۔ حضرت عمر کے ہاتھ میں عموماً کوڑا ہوا کرتا تھا اور اس کوڑے سے وہ صفوں کو درست کیا کرتے تھے، جب صف بالکل درست ہو جائے تب جو ہے نا نماز پڑھاتے تھے۔ تو یہ عمر ابن میمون کہتے ہیں کہ صفوں کو درست کر رہے تھے اور پھر ان کی آواز آئی، استو، حضرت عمر کی آواز آئی، استو، سیدھے ہو جاؤ، اور پھر آواز آئی اللہ اکبر، نیت بن لی، اب تکبیرہ تحریمہ میں کہہ کر نماز شروع کی۔ ابھی تلاوت شروع نہیں ہوئی تھی، عمر بن میمون کہتے ہیں ابھی تلاوت شروع نہیں ہوئی تھی کہ آواز آئی قتلنی الکلب، کتے نے مجھے مار ڈالا۔ ابھی تلاوت شروع نہیں ہوئی کہ آواز آئی قتلنی الکلب، کتے نے مجھے مار ڈالا۔ کیا ہوا تھا؟ ہوا یہ تھا کہ ابو لؤلؤ صفوں کو چیرتا ہوا، تکبیرہ جیسے ہی حضرت عمر نے کہی تو صفوں کو چیرتا ہوا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچتا ہے، اور پھر اس خنجر سے جو اس نے تیار کیا تھا اس مقصد کے لیے، اس میں سے وہ کئی بار حضرت عمر کو مارتا ہے۔ حضرت عمر ابھی تلاوت شروع نہیں کرتے کہ آواز آتی ہے مسجد میں کتے نے مجھے مار ڈالا، اور یہ کہہ کر وہ گر پڑتے ہیں، اور گرنے سے پہلے ان کے بالکل پیچھے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اس کا ہاتھ پکڑ کر آگے کرتے ہیں امامت کے لیے۔ اس پر ہم اکتفا کرتے ہیں، اور اگلے مہینے جب ہم جمع ہوں گے تو اس کے بعد کے جو واقعات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ سنا ہے ان میں سے جو بہترین پہلو ہے وہ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا واللہ اعلم۔